بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے آسمان سے اپنی کتابیں، وحی اور پیغمبروں کو مابعوث فرمایا تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو اور بنی نوع انسان صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر ہر وقت اپنی محنتوں اور کاوشوں کو بروئے کار لاتے اور اپنی امتوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ اس کے باوجود اگر امت حق کو قبول نہ کرتی تو ان پر حاجتوں کو تمام کر دیا جاتا اور پھر اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ اہتمام حاجت کے بعد حق کو باطل ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباہلہ بھی تھا جو اللہ کے نبیوں نے کفار سے کیا تھا، جس میں دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے سے مباہلہ میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور جو حق پر نہ ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لہٰذا مباہلہ میں کھڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہو جاتی اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مباہلہ کا مکمل واقعہ پیش کریں گے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کی تھی۔ نجران مکہ مکرمہ کے جنوبی علاقے میں ملک یمن سے 7 منزل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہ شہر عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا جو 73 گاؤں پر مشتمل تھا۔ جب عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو آپ نے عرب اور عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی، لہٰذا آپ کے حکم سے ایک خط نجران کے عیسائی رہنما باپ کو بھی لکھا گیا جو آپ کے سفیر نے باپ کے پاس نجران پہنچایا۔ خط کچھ یوں تھا: شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم و یعقوب و عیسائی کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے باپ کے نام، میں ابراہیم و اسحاق کو یعقوب کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بتوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ ادا کرو، ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ باپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے بلایا۔ ان لوگوں میں شرجیل علم اور عقل میں نہایت ہی بہتر شخص تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر اپنے برزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت اسحاق کی نسل سے نکل کر اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ ممکن ہو کہ محمد اسماعیل ہی کی اولاد میں سے ہو اور یہ وہی پیغمبر ہو جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے پر نجران کے حاکم ابو حارثہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا، جن میں انجیل کے بڑے بڑے رہنما اور پوپ تھے، اور وہ عصر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کے اس گروہ کا خیر مقدم کیا گیا اور حضور تشریف لائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کا کہا، لہٰذا آپ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات سنائیں جس میں انہیں اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ قرار دیا، لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنا کفریہ عقیدہ تثریث کو بیان کیا۔
جس کے مطابق حضرت عیسیٰ، بی بی مریم اور اللہ رب العزت کو ایک روح اور معبود مانتے تھے۔ اس پر بہت بحث اور تکرار ہوا، لیکن وہ اپنے اس کفری عقیدے پر ڈٹے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محکم دلائل دیے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ سورۃ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے حاجتی کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نسبوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان آیات کو آیات مباہلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفرانی علماء سے مباہلہ کے لیے کہا تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے روز صبح کو رسول اللہ حضرت علی کے گھر تشریف لے اور اپنے پاک نواسے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کو گود میں اٹھایا، اور حضرت علی اور اپنے لخت جگر جنتی عورتوں کے سردار بی بی فاطمہ کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ اپنی اہل بیت کے ساتھ مدینہ کے باہر کھلے میدان میں تشریف لائے، جب نصارہ نے حضور اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارثہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو محمد کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا، وہ جو ان کے آگے آگے آ رہے ہیں، ان کے چچا زاد بھائی اور ان کی بیٹی کے شریک حیات اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ وہ 2 بچے ان کے فرزند ہیں جو ان کی بیٹی سے ہیں، اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو خالق خدا میں ان کے لیے سب سے عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے بیٹھ گئے، جس طرح کے انبیاء مباہلہ کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلہ کی جرات نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو 1 سال گزارنے سے پہلے ایک نصرانی بھی روح زمین پر باقی نہ رہے گی۔ ایک روایت کے مطابق ابو حارثہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں۔ ایک روایت کے مطابق ابو حارثہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، بس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، جہاں تک کہ ایک عیسائی بھی روح زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد، ہمارے ساتھ مباہلہ سے چشم پوشی کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے ان سے جزیہ دینے کو کہا اور ہر سال مسلمانوں کو ایک خاص رقم دینے پر معاہدہ کیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ بھی باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی 1 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔ نصرانیوں کے نجران واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا سردار اور عقیب کچھ ہدایات اور عطیات لے کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مباہلے کا دن اہل اسلام کا نصرانیوں پر فتح کا دن ہے، جس دن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی برکت سے نجران کے ان عیسائی پادریوں پر حق واضح کیا اور پورے عرب و عجم نے اس سچے دین کو برتری عطا فرمائی۔